میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ یہ سناسد کی ادبی دنیا میں آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کا پسندیدہ کالم، یعنی کہ لندن ڈائری۔ لندن ڈائری اخبار مشرق میں شائع ہوتا آ رہا ہے۔ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے تمام مضمون کی طرح یہ مضمون بھی آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا۔ آج کا عنوان ہے شام ہوا آزاد اور بشار الاسد ہوئے فرار۔ یوں تو شام کی خبر مسلسل ہی سرخیوں میں رہتی ہے کہ وہاں کبھی اسد حکومت نے باغیوں کو شکست دے دی تو کبھی باغی گروپ نے اسد حکومت کی فوج کو مار بھگایا۔ لیکن کئی دنوں سے شام کے متعلق اسد حکومت کی بے بسی اور اسد کی گمشدہ ہونے کی خبروں نے لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے لگی۔ ان باتوں سے پرے یہ خبریں نمایاں ہونے لگیں کہ باغی جماعتوں نے شام کے کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار چند ہی دنوں کے بعد اتوار 8 دسمبر کی صبح سے سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ تاہم اتوار کو جب روس نے اعلان کیا کہ اسد شام چھوڑ کر روس میں انسانی حقوق کی بنا پر سکونت لے چکے ہیں تو پوری دنیا کی خبروں میں اسد حکومت کے خاتمے کا اعلان ہونے لگا۔ کچھ پل کے لیے حیرانی بھی ہوئی اور ذہن اس بات میں الجھ گیا کہ اب شام میں کیا ہوگا۔ دیکھا جائے تو پچھلے کئی برسوں سے برطانیہ اور امریکہ بشار الاسد کو شام سے ہٹانے میں کوشاں ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے بالواسطہ طور پر ہتھیار سے لے کر جہادی لوگوں کی خوب حوصلہ افزائی کی، جس سے شام اکیلا لڑتے ہوئے تھکا جا رہا تھا، اور اس نے بحالت مجبوری روس اور ایران کا ہاتھ تھام لیا۔ شام میں حالیہ دنوں میں بشار الاسد کی حکومت کو مختلف باغی گروپ سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ خاص طور پر ادلب اور حلب جیسے علاقوں میں باغی اتحاد بشمول ہیئت تحریر الشام اور ترک حمایت یافتہ شامی نیشنل آرمی نے کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے حکومت کے کنٹرول میں کمی آئی تھی۔ اس بغاوت میں ترکی، اسرائیل اور امریکہ کے مبینہ کردار پر بھی بحث ہو رہی، جبکہ روس اور ایران بدستور اسد حکومت کی حمایت کر رہے تھے۔ پچھلے کئی برسوں سے روس نے شام کی بھرپور مدد کی، اور کئی علاقوں میں جہاں باغی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، انہیں بری طرح شکست دے کر ہزاروں شامی باشندوں کو مار ڈالا، اور بہتوں نے فرار ہو کر ترکی اور مغربی ممالک میں پناہ لے لی۔ تاہم شام کی حالت بجائے بہتر ہونے کی
مزید بدتر ہونے لگی۔ اس کی ایک وجہ روس اور یوکرین کی جنگ اور ایران کا شام میں کھلے عام طور پر سرگرمی تھی، جس سے اسرائیل سمیت امریکہ اور برطانیہ کافی ناراض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل شام میں ایرانی سفارت خانے کو بار بار نشانے بنا رہا تھا اور کئی موقع پر ایرانی جنرل سمیت کئی اہم افسران کو مار ڈالا، جس سے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ شام کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ روس بھی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے شام کو اس طور پر مدد نہیں کر پا رہا تھا جیسا اس نے شروعات میں کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام دھیرے دھیرے تنہا اور کمزور پڑنے لگا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام کے باغی گروپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دھیرے دھیرے ایک بار پھر آسانی سے شام کے ان علاقوں پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی جہاں اس سے قبل انہیں شکست کھانی پڑی تھی۔ باغی گروپ کی آسانی سے شام کے علاقوں میں قبضے سے شاید باغی گروپ ہی حیران و پریشان تھے، یا انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب اسد بالکل تنہا اور کمزور ہو چکے۔ تبھی تو چند ہی دنوں میں باغی گروپ شام کی راجدھانی دمشق پہنچ کر اپنی فتح یابی کا اعلان کر دیا۔ باغی گروپ ہیئت تحریر الشام HTS نے شام کے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ملک میں کئی دہائیوں کی اسد حکومت کے بعد بشار الاسد کو روس فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہیئت تحریر الشام گروپ کے آرگنائزیشن فار دا لبریشن آف دا لینٹ کے بون سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ایک فوجی کمانڈر رابو محمد الجولانی نے رکھی تھی، جس نے عراق میں امریکی حملے کے دوران عراق میں امریکہ کے خلاف القاعدہ کے لیے ایک نوجوان لڑاکا کے طور پر اپنی گرفتاری اور قید سے قبل تجربہ حاصل کیا تھا۔ جب جولانی کو رہا کیا گیا تو اس نے القاعدہ کی شامی الحاق جہت النصر بنانے کے لیے شام کا سفر کیا، اور نظریاتی اختلافات اور ISI کی مخالفت کی وجہ سے 2016 میں القاعدہ کے ساتھ عوامی طور پر الگ ہونے تک اس گروپ کو چلایا۔ اس کے بعد جولانی نے 2017 کے اوائل میں ایرانی ایتانی تشکیل دیا۔ جولانی کی اپنی نئے گروپ کو القاعدہ اور ISIS سے دور کرنے کی کوشش کے باوجود امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے HTS کو 2018 میں ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور اس پر $10 ملین کا انعام رکھا۔ اب جبکہ HTS نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے اور دوسرے گروہ ملک کے دوسرے علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں، جن میں ترکی کی حمایت یافتہ شامی نیشنل آرمی اور کردوں کی زیر قیادت ملیٹنٹ ڈیموکریٹک فورسز شامل ہیں۔
جن کے عناصر کو ترکی ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے۔ ان تمام پیچیدہ باتوں اور مسائل سے شام کی صورتحال کا اتنی جلدی اندازہ لگایا جانا مشکل ہے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بشار الاسد کی معزولی کی خبر نے دمشق کی سڑکوں پر اور دنیا بھر میں جہاں شامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے، وہیں اسرائیل سمیت مغربی ممالک فکر مند و پریشان بھی ہیں، لیکن باغیوں کے ساتھ جن کی قیادت تحریل الشام HTS کر رہی ہے، جسے امریکہ نے ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور جو اب کنٹرول میں ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جنگ سے تباہ حال ملک شام کا مستقبل غیر یقینی ہے یا شام میں ایک بار پھر آن و شان لوٹ آئے گا۔ HTS کے رہنما ابو محمد الجولانی ایک بار عراق میں امریکہ کے خلاف القاعدہ کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے گروپ نے تب سے اعتدال پسندی اختیار کی ہے اور وہ شام میں جمہوری آزادیوں کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ ممکن ہے مغربی ممالک سمیت اسرائیل کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اسلامی طرز زندگی کی شمولیت ہوگی جو کہ مغربی ممالک کے جمہوریت سے برعکس ہوگا، اور جس سے شام ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کے نشانے پر ہوگا۔ خیر، بشار الاسد شام سے فرار ہو کر روس پہنچ گئے، جہاں شاید اب وہ اپنی نئی اننگ کا آغاز کریں گے، جو کہ ایک حکمراں کی طرح نہیں بلکہ ایک معزول انسان کی طرح ہوگی۔ لیکن وہاں بھی اسد کی نیند حرام رہے گی، کیونکہ روس میں پوتین خود کافی دباؤ میں ہیں اور آنے والے دن کافی سخت ہوں گے، اور اگر پوتین کسی وجہ کر چلے گئے تو اسد کا مستقبل کیا ہوگا، جو کہ اسد کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ مشرقی وسطی کے لوگ پر امید ہیں کہ HTS شامی باشندوں کے لیے ایک روشن مستقبل فراہم کر سکتا ہے، جو 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اسد حکومت کے تحت زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہ ہوگا، کیونکہ شام کو اندرونی مسائل درپیش ہیں اور ساتھ ساتھ اسے پڑوس کے ملکوں سے بھی تال میل بنانا ہوگا، جس میں اسرائیل، ایران اور ترکی کا رول اہم ہوگا۔ خیر، میں شام کے لیے ایک بہتر مستقبل کی امید کر رہا ہوں، لیکن یہ شاید ایک خطرناک امید ہو۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں جی ہاں اپنا پسندیدہ کالم لندن ڈائری سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مضمون بھی اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا برابر آتا رہا ہے۔ ایک معلوماتی مضمون انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔